اس وقت آپ یہ جو میم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ موڈی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ٹرمپ تو میری تعریف پہ تعریف کر رہا ہے، تعریف پہ تعریف کر رہا ہے. تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تعریف پہ تعریف نہیں کر رہا ہے، وہ ٹیرف پہ ٹیرف لگا رہا ہے، ٹیرف پہ ٹیرف لگا رہا ہے. اب ہندوستان کے اندر ظاہر ہے تعریف اور ٹیرف کا فرق ختم ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے اور بہت مہنگے بھاؤ بک رہی ہے. 60 کے اوپر اگر ٹیرف آپ کا کھڑا ہو تو آپ کی پروڈکٹس کی کلا بازیاں لگتی ہیں. یہ ٹیرف ہے کیا؟ اس کا اثر کیا پڑے گا ہندوستان اور امریکہ کی تجارت پر، ہندوستان اور EU کی تجارت کے اوپر، اور اس مارکوٹائی میں جو ہندوستان کے ساتھ ہو رہی ہے کیا ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر منظور احمد ہے جو ٹیرف پر اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی وزیر اعظم نے، جس نے نیگوشیٹ کیا ایونچولی جا کر امریکہ کے ساتھ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، اس کے ممبر ہیں اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سابق سفیر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ تعریف پہ تعریف تو نہیں ہے، ظاہر ٹیرف پہ ٹیرف ہے. اس کا اثر انڈیا پہ کیا پڑے گا؟ مطلب کیا واقعتاً ایک بہت بڑا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، ہیڈے کا کیا ہے؟ کافی سیریس مسئلہ ہے. انفیکٹ انڈیا مجھے نہیں لگتا کبھی ہسٹری میں اس طرح فیس کیا ہو، بیکاز انڈیا کافی انڈیپینڈنس رکھتا تھا اور آلویز پہلے رشیا کے ساتھ تھا الائن، لیکن پھر US کے ساتھ پچھلے ایٹ لیسٹ 20 years 30 years ان کے ساتھ بھی کافی کلوز تھا. سو دے نیور ہیڈ ٹو فیس دس سچویشن ون دے آر فیسنگ ناؤ. ہوا یہ کہ ٹرمپ نے جب 2 اپریل کو اس نے اناؤنس کیا، اس نے کہا لبریشن ڈے ہے فار US، اور اس نے ہر کنٹری کا دیکھا کتنا اس کے ساتھ اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس کے حساب سے اس نے کچھ اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں پہ ٹیرف ہوگا. ٹیرف مینس کہ آپ کے گڈز آئیں گے تو اتنی امپورٹ ڈیوٹی پہ، کسٹمز ڈیوٹی، اس سیم نیم ایز ٹیرف، اتنی دیں گے. تو اس وقت انڈیا پہ کوئی لگی 25%، ہم پہ لگی 29%، اور پھر ٹرمپ نے کہا کہ اچھا میں آپ لوگوں کو 3 مہینے دیتا ہوں، اور یہ ڈیڈ لائن دی بائی 1 August. آپ آئیں میرے ساتھ نیگوشیٹ کریں، لیٹ می سی کہ آپ مجھے کیا آفر کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. ہم نے نیگوشیٹ کر کے ڈیل کر لیا، ہمارا 19% ہو گیا. ہم نے انڈیا کی نیگوشیشنز آگے نہیں بڑھے. انڈیا کی نیگوشیشن بیکاز انڈیا واز ایکسپیکٹنگ اے مچ بگر ڈیل. ان کا خیال تھا کہ ہم تو US کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے کافی عرصے سے چل رہی تھی. تو ان کا خیال تھا کہ اب یہ موقع ہے، ہم اس کو کر کے تو ہم اپنے اوپر ٹیرف لگنے ہی نہیں دیں گے. وہ بس مس انٹرپریٹ کر گئے. ان کا خیال تھا کہ باقی لوگ سائڈ پہ ہو جائے اور ہمیں تو ابھی یہ ہو جائے گا آرام سے. اور ہم ایک ڈفرینٹ لیگ میں ہیں، ہم ڈفرینٹ لیگ میں، ہاں یہ ان چھوٹوں موٹوں کے لیے ہم ڈفرینٹ لیگ میں ہیں، لیکن فار آل دا رانگ ریزنز نا. اب 60 والی لیگ میں یہ چینج ہو گیا. اب جو اناؤنس کیا اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ مطلب کیا ہندوستان ود اسٹینڈ کر سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں ان کی اکانومی تو پچھلے کوئی 30 سال سے کم از کم 7-8% سے گرو ہو رہی ہے اور کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے. 500-600 بلین کے ریزروز ہو گئے، یہ وہ سارا کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ نیچے گرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، کیونکہ اب دیکھیں نا US ان کی بگیسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، کوئی 90 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے US کو. دوسرا US از دا بگیسٹ انویسٹر ان انڈیا. سو یہ ہر طرح سے ان کے لیے US از دا نمبر 1 پلیس. اب ان کے اگر یہ 25% پہلے لگائے، 25% اب لگا، 50%، 10% ایک بیس ٹیرف لگائے، 60%. اب 60% سے وہ بڑا مشکل ہے کہ کس سے کمپیٹ کر سکیں. ہوا کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے سارے موبائل فونز چائنا سے جاتے تھے US. جب ان کی آپس میں تو لڑائی شروع ہوئی تو انڈیا کو ایج مل گیا، ادھر چلے گئے، شفٹ ہو گئے، وہ سارے فٹافٹ شفٹ ہو گئے. اور انڈیا کی میرا خیال ہے کوئی ایکسپورٹ کوئی 25-30 بلین ڈالر پہ پہنچ گئی ایک دم سے. مطلب ان کو اتنا زیادہ وہ ملا، اینڈ دے ور ہوپنگ کہ یہ صرف ڈبل ہو جائے گی، اور کیونکہ وہ ہر سال 20-25% بڑھ رہی. 2030 کا میں ٹارگٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 500 بلین کی ٹریڈ کر لینی ہے امریکہ کے ساتھ 2030. بالکل. لیکن اب تو ایپل نے ڈیل کر لی ہے، اب تو ایپل امریکہ کے اندر سے ہی مٹیریل لے گا اور امریکہ کے اندر ہی بنائے گا. ذرا مشکل ہے، کافی مشکل ہے. they will have to look elsewhere, they'll have to میرا خیال ہے اسپریڈ کرنا پڑے گا ادھر ادھر. اتنا آسان نہیں، لیکن انڈیا سے نکلنا ہوگا. انڈیا اس وقت تو بڑا مشکل ہے نا with the current thing, unless they find a way out.
اتنے ٹیرف پہ دیکھیں نا یہ آلریڈی بڑا مہنگا, اس پہ 50% Americans are used to cheaper goods. مطلب اچھی کوالٹی بھی ہو لیکن چیپ ہو. اب 50% ڈیوٹی پہ کون اس کو لے سکتا. اچھا ساتھ EU بھی بیچ میں گزرا ہوا ہے, کیونکہ EU کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. جو امریکہ نے پہلے 25% لگایا تھا, اس کے اوپر جو ہندوستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں کہا تھا کہ EU اور امریکہ دونوں میں ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور EU ہندوستان کا دوسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. نہیں, EU کا یہ ہے کہ EU نے فائنلی دے کائنڈ آف گیو اپ ٹو ٹرمپ. پہلے ان کا خیال تھا کہ ٹرمپ نے ان پہ جو ڈیوٹی لگائی تو ہم بھی واپس لگائیں. وہ تو ڈیل کر لی, ڈیل کر لی انہوں نے 15%. ہندوستان سے وہ بھی خوش نہیں ہے. نہیں, ہندوستان سے ان کا اس وقت سیریس پرابلم نہیں ہے. دے اونلی وانٹڈ کہ اس وقت ہم US سے سیٹل کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر یو سی اب انڈیا ڈائیورٹ تو نہیں کر سکتا نا ساری چیزوں پہ, بیکاز ایک دم سے کہاں ڈائیورٹ. ان کی اپنی انڈسٹری پہلے مصیبت ہے, کیونکہ ان پہ بھی وہ ٹیرف لگ گیا, ان کو بھی چیزیں. گاڑی تھوڑی ہے کہ ابھی آپ یہ سڑک بند ہوگی دوسری پہ فوراً چلے جائیں. تو سارے ایکسپورٹ کا آپ کو سپلائی چین آپ نے ڈیزائن کیا. اچھا کوئکلی, یہ جو مار کٹائی ہو رہی ہے اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ از دیر اینی تھنگ فار اس؟ اب فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی مار پڑتی نا تو ہماری اکانومی بالکل نہیں اس کو برداشت کرے. جس طرح برازیل پہ لگ گیا نا 50%, انڈیا 50%, اس طرح یا چائنا پہ بھی سب ریڈیوس وغیرہ کر کے بھی پھر بھی 30-40% ہے, مطلب ڈپینڈنگ آن واٹ یو آر ایکسپورٹنگ. تو ہمیں 19% ہے. تو اٹس لائک جو بنگلہ دیش کو لگا, جو سری لنکا کو لگا, بنگلہ دیش میں 20 ہے, ہمارے پھر بھی ایک کا ایڈوانٹیج ہے, ایک آدھ کا ایڈوانٹیج, % کا ایڈوانٹیج ہے. تو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ یہ اگر انڈیا پہ یہ کچھ ہولڈ کرتا ہے کچھ, تو ہماری بہت ساری چیزوں میں, کئی چیزوں میں تو آبویسلی دے ہیڈ این ایج. ان کی کوئی 10 بلین کی تو ان کی یہ گولڈ اینڈ جیولری ہے, فارماسیوٹیکل ہے, ٹیکسٹائلز ہے. ٹیکسٹائل میں تو ہم ڈائریکٹ کمپیٹ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن اب تو کوئی کمپٹیشن نہیں نا, مطلب کہاں پہ 60% پہ آ رہا ہوگا, 59% پہ, اور کہاں پر 19 پر. ہوتا یہ ہے کہ ایک دم سے وہ چینج بھی نہیں ہوتا, لیکن اٹ ٹیکس اے وائل. اور دوسرے لوگوں کو یہ ابھی پتہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ فلکس میں ہے, شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ کہ ابھی 21 دن, لیکن وہ جو امپورٹر ہوتے ہیں نا ان کو جو فلیکسیبل وہ ہوتا ہے کہ یار 21 دن میں تو ہمارا سامان بھی نہیں پہنچے گا. یہ اوپر ہمارے ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں تو آرڈرز کینسلیشن شروع ہو جاتی ہیں. اور پیچھے جو بنانے والا ہوتا ہے مینوفیکچر, وہ بھی کہتا ہے اگر مجھے مارکیٹ نہیں ہے تو میں کس طرح سیلری دوں, کدھر رکھوں. تو ہم اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کریں؟ ابھی پہلے دیکھیں کہ حالات کیسے بنتے ہیں اور اس کے بعد. نہیں, حالات کو دیکھ کے نہیں, ابھی سے کرنا ہوگا. ایک تو ہم نے اچھا کام کیا جو اس سال گورنمنٹ نے کیا, بہت عرصے بعد کیا, کہ ہم نے اپنی ٹیرف ریفارمز کی. اس کا یہ ہوگا کہ اب ہم کوئی مشینری منگائیں, کوئی را مٹیریل منگائیں, کچھ منگائیں, وہ کافی ریزنیبل اور سستا ہوگا. دوسری یہ ہے کہ اس سے کافی ساری انویسٹمنٹ موو ہو سکتی ہے ان دا کنٹری. یہ 3-4 ہمیں بڑے اس سال جو ہم نے کیے, تو یہ ہم تیار ہو گئے 3 سال پہلے. اسی لیے ہم جا کے US سے فٹافٹ نیگوشیٹ کر کے آ گئے, کیونکہ ہم نے خود اپنا ٹیرف فارم کیے. ہم نے US کا جی آپ کیا چاہتے ہیں, ہم تو کرنے کو. ایک لفظ میں آپ کہیں یہ موقع ہے پاکستان کی, بڑا موقع ہے, اسٹریٹجک موقع ہے, تاریخی موقع. وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑے عرصے سے اسٹک تھی. وہی 25-35 کے 25-35 تو پہنچی نہیں ہے, 30-32 اس طرح. تو 25-30 کے درمیان کو پچھلے 15 سال سے پہلی دفعہ ہے. باقی دنیا جو ہے نا 25-20% بڑھ رہی تھی, ہم جو ہے اسٹرک تھے. دس از the first time that we get this opportunity. Okay, I have to leave it there. پروگرام ہمارا جاری ہے.